اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس پاک بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ الحمدللہ 12ویں پارے کا آغاز ہے ہمارے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے ہمارے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود کا سے ہم آغاز کریں گے۔ سورہ ہود کی 5 آیات جو ہیں وہ 11ویں پارے میں آئی ہیں اور باقی ساری سورہ جو ہے وہ 12ویں پارے میں ہے، تو لہٰذا ہم سورہ ہود سے ہی آغاز کریں گے۔ سورہ ہود ترتیب کے لحاظ سے 11واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 52 نمبر ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں بہت زیادہ اللہ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے۔ اس صورت کے نزول کے بعد بھی اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس صورت کی تلاوت فرماتے تو لازمی روتے، کیونکہ اس میں عذابوں کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا، جبکہ ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھی۔ ان حالات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا کہ گھلائی دیتا تھا، یہ اندیشہ اور فکر اور پریشانی رہتی تھی کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساتھ یعنی آخری گھڑی جو ہے وہ نہ آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو فی الواقع اس صورت کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے اور اس سے غافل آبادی کو جو اس سیلاب کی زد میں آنے والی ہے۔ تو اس میں صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگاہی دی ہے، یعنی جن قوموں کے اوپر عذاب آئے اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے اور نعمتیں واپس لے کے بھی آزماتا ہے۔ اس صورت میں مضمون جو ہے اس کا جس چیز کے اوپر بات ہوئی ہے سیم سورہ یونس والا مضمون، کہ جس میں سب سے پہلے دعوت دی گئی، پھر نصیحت کی گئی اور پھر تنبیہ کی گئی۔ دعوت کس چیز کی دی گئی؟ یہ کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس میں قائم کر دو۔ نصیحت یہ کی گئی کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹکرایا وہ اس سے پہلے نہایت برے انجام دیکھ چکی ہیں۔ اب کیا ضروری ہے کہ تم بھی اس راہ پر چلو اور تاریخی تجربات جو مسلسل تجربات ہوئے ہیں انہی کی تباہی جو ہے ان کے اوپر جو ہوئی تھی، تو کیا ضروری ہے کہ تم اسی راہ پہ چلو اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ۔ پھر خبردار جو ان کو کیا گیا ہے وہ عذاب کے آنے سے پہلے جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے تم پر۔ اس مہلت کے اندر اگر تو تم سنبھل جاتے ہو تو پھر عذاب نہیں آئے گا، اور جو کسی کو اور اگر تم سنبھلتے نہیں ہو تو اللہ کا عذاب آنا ضروری ہے جو کسی کے ٹالے سے نہیں ٹلے گا، اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہاری ساری کی ساری قوم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔
تو لہٰذا اس میں یہ وہی 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو سیم سورہ یونس میں ہم نے دیکھی، اسی طرح کا تقریباً ملتا جلتا مضمون ہے. اسی طرح اس کے اندر براہ راست جو ہے وہ اقوام سے خطاب کیا گیا اور ان کے عذاب کے قصوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور ان قصوں میں خاص طور پہ جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقے سے چکاتا ہے. اس میں کسی کے ساتھ ذرا برابر جو ہے رعایت نہیں ہوتی. اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا عزیز ہے. رحمت اسی کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی. تو یہ اس چیز کو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود میں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں. وہی ملتی جلتی آیات جو ہم نے سورہ یونس میں دیکھی، اس میں کہا گیا کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. تو اسی طرح کا ملتا جلتا فکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت بتایا ہمیں کہ جس کی آیت جو ہیں پختہ ہیں. وہاں پہ کہا تھا کہ یہ آیت حکمت سے بھری ہوئی ہیں، لہٰذا جو حکمت سمیٹنا چاہتا ہے اس کتاب سے، ان آیات سے حکمت لینا چاہتا ہے، ان کی طرف توجہ کرو تو حکمت سے محروم جو ہے، اگر نہیں کرو گے توجہ تو پھر حکمت سے محروم رہ جاؤ گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہ پکی اور اٹل ہیں، ٹھیک ٹھیک حقیقت پر بیان کی گئی ہیں، اور ان میں ایک ایک بات جو ہے کھول کھول کر واضح طریقے سے ارشاد ہوئی ہے. کوئی کسی قسم کی الجھن اس میں نہیں ہے، ہر بات کو الگ الگ اور صاف صاف جو ہے سمجھا دیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. الف لام را پھر فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سمانے زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا میں تمہارے ٹھہرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا. اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی، اس کی برکتیں بھی تم پر نازل ہوں گی، اور خوشحالی ہر طرف سے تمہارے اوپر آئے گی. زندگی میں امن اور چین نصیب ہوگا، اور ذلت و خواری جو ہے اس کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و شرف کے ساتھ جیو گے تم. اگر کیا کرو گے تم کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو گے تو یہ ساری چیزیں تم کو ملیں گی. جیسے سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. اب یہاں پہ ہم نے جتنی چیزیں دیکھی ہیں کہ دنیا میں ٹھہرتے جو وقت اس کو ملا ہے اس میں وہ نعمتیں ساری اس کو ملیں گی، برکتیں ملیں گی، خوشحالیاں ملیں گی، اور زندگی میں امن اور چین ملے گا. لیکن اس صورت میں ملے گا جب وہ معافی مانگے گا، اللہ سے پلٹے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ایک مدت خاص تک وہ رہے گا اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو.
اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ یعنی دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ کس سے چھپ جائیں؟ مکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہوا تو بہت سے لوگ وہاں ایسے تھے جو مخالفت میں تو کچھ بہت زیادہ سرگرم نہیں تھے، بہت زیادہ آگے آگے نہیں رہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سخت بیزار تھے، اور ان لوگوں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بیٹھا ہوا دیکھتے تو الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، دور سے اگر آتے ہوئے دیکھتے تو رخ بدل لیتے تھے اور کپڑے کی اوٹ میں اپنے منہ چھپا لیتے تھے تاکہ آمنا سامنا جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مخاطب کر کے کہیں کوئی باتیں نہ ان کو سنانے شروع کر دیں۔ اس قسم کے لوگوں کی طرف یہاں پہ ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے منہ چھپا لیا ہے تو ہم غائب ہو گئے ہیں، جس سے انہوں نے منہ چھپایا ہے، تو حالانکہ حقیقت میں اپنی جگہ موجود ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ بیوقوف اس سے بچنے کے لیے منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ یعنی یہاں پہ تو وہ منہ چھپا رہے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہیں اور منہ چھپا لیتے ہیں اور ملنا گوارا نہیں کرتے اور یہ وہ سارا کچھ، لیکن اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے اور اللہ باخبر ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ پھر جس خدا کے علم کا حال یہ ہے کہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کی بل تک اس کو معلوم ہے، اور وہ اس کی جگہ پر اس کو سامان زیست زندگی گزارنے کا سامان وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اس بل میں، اس گھونسلے میں، اور جس کو ہر وقت یہ خبر ہے، ہر وقت کی خبر ہے کہ کون سا جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں پہ اپنی جان آفریں کے سپرد کرتا ہے، یعنی کون کہاں پہ مرے گا، کون کہاں پہ زندہ ہے۔ تو پھر اس طرح یہ منہ چھپا چھپا کر، جو کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر اور آنکھیں بند کر کے، آنکھوں پہ پردہ ڈال کے تم اس کی پکڑ سے تو بچ جاؤ گے، لیکن سخت نادان ہو، لہٰذا ہماری پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو ان کا کہنا یہی ہوتا، نادان تھے، اور یہ ان لوگوں کی نادانی کا یہاں تک یہ حال تھا کہ اپنی نادانی میں وہ کائنات کو ایک کیلنڈر کا گروندا جو ہے اور اپنے آپ کو اس کے جی بہلانے کا ایک کھلونا جو ہے وہ سمجھتے تھے، اور اس کے پھر اسی تصور میں رہتے تھے، وہ اسی مگن، اس کی دنیا کی زندگی میں مگن رہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سامان زیست جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیں کبھی واپس جانا ہی نہیں ہے، ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ہم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے، اور ہر چیز کو ایک کھلونے کی طرح لیتے تھے، ہر چیز کو ایک دل بہلانے والی چیز سمجھتے تھے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آگاہ کرتے کہ مرنا ہے تم کو اور پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو پھر یہ منکرین جو ہے فوراً بول اٹھتے کہ یہ تو ساری جادوگری ہے، کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، کیسے ہم مریں گے اور پھر دوبارہ ہماری ہڈیاں جو اکٹھی ہوں گی۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی پکی اٹل حقیقت یہاں پہ اللہ نے بیان کر دی ہے کہ وہ عذاب تو آ کے، وہ قیامت تو آ کے ہی رہنی ہے، اور یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا، مذاق میں اس بات کو اڑا رہے ہیں، لہٰذا یہ خود ہی حیران ہو جائیں گے، اس کے گھیرے میں خود بخود ہی آ جائیں گے جب قیامت آئے گی۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلیرر پیار ہو گئے، پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔
یعنی کیا کہتا ہے کہ جتنی میرے اوپر تنگ دستی آئی تھی، جتنی میرے اوپر مصیبت آئی تھی، جتنی میرے اوپر مشکلیں آئی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور اب میری زندگی جو ہے وہ خوشحالی میں بدل گئی ہے۔ اور میں اب جو میری یہ پیچھے والی زندگی تھی، میرے تو سارے میں ہر چیز سے میں پار ہو کے، لہٰذا میں خوشحالی میں اب میرا قدم رکھا گیا ہے، اور پھر وہ پھولے نہیں سماتا اس چیز کے اوپر، اور اکڑ اکڑ کے چلتا ہے کہ اب میں تو ایک کامیاب زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہوں۔ اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہے جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ یعنی صبر کرنے والوں کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس جب پیسہ آتا ہے، جب دولت آتی ہے، جب فراوانی ہوتی ہے، تو پھر یہ اس نشے میں مست ہو کر بیٹھنے نہیں لگتے، اس نشے میں مست نہیں ہو جاتے، مغرور نہیں ہو جاتے۔ ایک تو یہ ان کی خوبی ہے، اور دوسری یہ ان کی خوبی ہے کہ جب مشکل اور مصائب میں یہ گر بھی جاتے ہیں تو یہ رونے نہیں روتے۔ ان کافروں کی طرح اور ناشکرے لوگوں کی طرح یہ لوگ رونے نہیں روتے، بلکہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور صبر کا دامن جو ہے ہاتھ پہ سے نہیں چھوڑتے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، خواہ نعمت کی صورت میں آئے یا مصیبت کی صورت میں، دونوں صورتوں میں یہ لوگ جو ہیں یہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید جو ہے وہ لگائے رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ پھر ایسے لوگوں کے قصور جو ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور ان کی بھلائیوں پر بے تحاشا ان کو اجر جو ہے وہ اس سے بھی نوازتا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کر وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ یعنی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نصیحت کی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول چوک سے یا اس طرح کوئی ہو کہ تم یہ وہی جو تم پہ نازل کی جاتی ہے اس میں سے کسی چیز کو تم چھوڑ دو، تو کسی چیز کو بیان نہ کرو، تو پھر اوپر سے یہ لوگ بھی تنگ ہوں اور یہ لوگ بھی تمہیں باتیں کریں، اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کے تم اس چیز کو بھول نہ جاؤ کہ کوئی چیز جو ہے وہ رہ جائے بتانے کے لیے لوگوں کو۔ تو یہ فرمائشیں تو یہ کرتے ہی رہیں گے، یہ چیز تو ان کے کہ فرشتہ کیوں نہیں اتر آیا، تم تو محض یہ خبردار کرنے والے ہو، اس طرح کی چیزیں تو یہ کہتے ہی رہیں گے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، تو تم ان کے حوالہ دار جو ہیں وہ نہ بنو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ اگر تم انہیں معبود سمجھتے ہو، سچے ہو، اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اب یہاں پہ ان کو ایک پکی دلیل جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم بنا کے لے آؤ کہ 10 صورتیں اس جیسی، کوئی ایک صورت اس جیسی بلاؤ اور اپنی مدد کے لیے سب کو بلا لو، تو اللہ تعالیٰ پکے اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہونا چاہیے، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے اسے خود تصنیف کیا ہے صرف اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم ایسی ایک کتاب تصنیف کر کے دکھا دو، لیکن اگر بار بار چیلنج دینے پر بھی تم سب مل کر اس کی ایک جو ہے کتاب تصنیف یا کوئی آیات یا کچھ اس طرح کا نہیں وہ بنا کے لا سکتے ہو، تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو ان کے، بلکہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ پھر جب کہ اس کتاب میں تمہارے معبودوں کو بھی کھلم کھلا کہہ دیا گیا ہے، وہ مخالفت کی گئی ہے ان کی، اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ دو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی اس میں شریک نہیں ہے، تو ضرور ہے کہ تمہارے معبودوں کو بھی میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے اور اس کتاب کی نظیر پیش کرنے میں تمہاری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ تم ان کو مانتے ہو۔ تو
تم ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کو کل اختیار کا مالک سمجھتے ہو، تو پھر ان کو بھی لاؤ اپنی مدد کے لیے اور بناؤ، یہاں پہ بنا کے لاؤ، کچھ آیات جو ہیں وہ بنا کے لاؤ اور ہمیں دلیل پیش کرو کہ واقعی یہ انسان کی پیداوار، انسان نے بنایا، اس کو تصنیف کیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہاں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اس زمانے میں رد کر رہے تھے یا آج رد کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ تر وہی تھے اور جن کے دل و دماغ پر جو ہے وہ دنیا پرستی ہی چھائی ہوئی تھی، جو کہ دنیا کی دن کو طلب تھی، جو صرف اور صرف دنیا چاہتے تھے۔ تو صرف اور صرف یہ وہی لوگ ہیں جو اس کی دنیا کی زندگی کی خوش نمائیوں میں ایسے طلب ہو، ایسے رنگ گئے اس میں، اور ان کو صرف دنیا ہی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو دے دی، سارا سامان ہم نے ان کو یہیں پہ دے دیا، لہٰذا ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں صرف ان کے لیے پھر آگ ہی ہوگی۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پہ آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگوں تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ یعنی ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت دینے والا آ گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ حق ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہ اس پروردگار کی طرف ہے جو تم سے آئی ہے، جو کہ تمہارا صرف اور صرف بھلا چاہتا ہے، اور اگر تم اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تمہاری منزل جو ہے وہ جنت ہوگی، اور اگر تم اپنا وعدہ بھول جاؤ گے، اس سے انکار کرو گے، تو پھر اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا ہوا ہے یعنی دوزخ کا وعدہ، تو وہاں پہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تم شک نہ کرنا، یہ لوگ شک کر رہے ہیں تو کرنے دو، لیکن تم نے شک نہیں کرنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ پیغمبر کو بار بار تنبیہ جو کی جاتی ہے وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان تھے نا، اور انسان جو ہے وہ بھولا کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نہیں لے کے آئے ہوئے کہ شیطان جو ہے وہ شیطان کے اس میں آئیں یا بھٹکیں، لیکن پھر بھی انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار کہے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے شک نہیں کرنا، تم نے شک نہیں پڑھنا، تم نے اس طرح نہیں کرنا، تم نے اس طرح، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ تو میرا نبی ہے، یہ تو کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ساتھ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم نے شک نہیں کرنا، کیونکہ اور شک وہ نہیں کرتے جو کہ رب کو مانتے ہیں۔ اور اس شک سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ خدائی میں اور بندگی میں دوسرا بھی کوئی شریک ہے، کہ خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت اور جلالت کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی، اور جو کوئی اور ہے تو وہ شریک ہے اس کا، تو اس نے کوئی کتاب کوئی نبی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، بلکہ آزاد ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ جس ڈھنگ پہ چاہیں ہم زندگی گزاریں، یا یہ کہ خدا نے ہمیں یوں ہی کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا، پیدا کیا ہے، اور یوں ہی ہم ختم ہو جائیں گے اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی جزا نہیں ہوگی، یہ لوگ کہتے تھے۔ تو یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، یعنی کہے کہ اللہ کا کچھ شریک ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا، سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یعنی یہ عالم آخرت کا جو بیان ہے وہاں پہ یہ اعلان ہوگا، وہاں پہ ان کو کہا جائے گا کہ لعنت ہے ان ظالموں کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا تھا۔
پوری دنیا کے سامنے ان کے اوپر لعنت جو ہے وہ برسے گی، پوری دنیا کے سامنے ان کو لعنت جو ہے وہ لعنت ان کے اوپر پڑے گی، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے۔ یعنی ایک تو لعنت ان کے اوپر ہوگی جنہوں نے جھوٹ گھڑا، جنہوں نے کہا کہ اللہ کا کوئی شریک بھی ہے، دوسرا پھر لعنت ان لوگوں پر بھی ہوگی جنہوں نے اللہ کے دین سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا، اور خود وہ چاہتے تھے کہ یہ راستہ جو ہے وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے۔ بے شک یہ کہا گیا اس وقت کے کفار کے لیے آیا ہے، لیکن ہم بھی دیکھیں کہ ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیں دین کے کام سے اور دین کے اوپر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ مثال اگر چھوٹی سی ایک پردے کی لیں تو پردہ کرنا آج کے معاشرے میں محال ہو گیا ہے، ہر کوئی روک ٹوک، ہر کوئی روکتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو، یہ ہے زمانہ بدل گیا ہے، یوں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے جب حکم دے دیا ہے تو پھر اس میں تو کوئی شک اور گنجائش کی اور کسی اس کی چیز بات رہتی نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی دلیل ڈھونڈیں اور کوئی بات نکالیں اس میں، اور کچھ اور اس میں سے نکالتے، گنجائش نکالتے پھریں۔ تو یہ چیز یہاں پہ کہ ایک تو خود لوگ نہیں کرتے، ایک تو خود لوگ جو ہیں اس راستے پہ نہیں چلتے، دوسرا جو کرنا چاہتا ہے اس راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں۔ ان ظالموں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن پوچھ لیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی ایک عذاب خود وہ گمراہ ہونے کا لیں گے کہ خود انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور خود اس کے اللہ کے احکامات پہ اوپر عمل نہیں کیا۔ دوسرا عذاب ان کو جو دیا جائے گا وہ یہ دیا جائے گا دوسروں کو گمراہ کرنے کا، کہ دوسروں کو انہوں نے گمراہی کے راستے میں ڈالا اور بعد کی نسلوں کے لیے گمراہی کی میراث انہوں نے چھوڑ دی، ایک جسے کہتے ہیں کہ موجد بن گئے وہ برائی کرنے کا۔ تو ان کو عذاب ملتا رہے گا، ایک تو خود انہوں نے عمل نہیں کیا، دوسرا انہوں نے روکا۔ تو بڑی زندگی یہاں محتاط ہو کے گزارنے کی ہے، بہت زیادہ آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ ہم لوگ یہ ہر وقت دیکھیں کہ آیا میں کیا کر رہی ہوں، آیا میں دوسرے کو کتنا دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر کر رہی ہوں اور دوسرے کو کتنا دین کی طرف بلا رہی ہوں، کتنا دین سے دور اس کو ہٹا رہی ہوں۔ ہمارا ایک عمل جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کو دین کے قریب بھی کر سکتا ہے اور کسی دوسرے انسان کو دین سے دور بھی رکھ سکتا ہے۔ اس لیے بہت محتاط ہو کے زندگی گزارنے کا ٹائم ہے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں ایسے لوگوں میں جو ہے وہ شامل نہ کیجیے گا۔ آگے فرماتے ہیں، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کوئی سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ یعنی وہ سب نظریات، وہ سب چیزیں جو انہوں نے خدا اور کائنات اور اپنی ہستی کے متعلق گھڑ رکھی تھی، وہ سب بھروسے بھی جھوٹے ثابت ہوئے ان کے، جو انہوں نے اپنے معبودوں اور اپنے سفارشیوں اور اپنے جو ولی اولیاء بنائے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے سرپرست بنائے ہوئے تھے، سب کے سب، اور وہ قیامت وہ جو ان سے گمان رکھتے تھے، قیاس رکھتے تھے، سارے کے سارے قیامت والے دن غلط ثابت ہو جائیں گے۔ جو انہوں نے زندگی بعد موت کے بعد قائم ہوگی جو زندگی، اس میں ہر چیز جھوٹ ثابت ہوگی ان کی، اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہوا اندھا بہرا اور دوسرا ہوا دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی کتنی خوبصورت اللہ رب العالمین نے یہاں مثال رکھی ہے کہ دیکھو جس طرح نیکی بدی نہیں ایک ہو سکتی، اسی طریقے سے جس طرح اندھا اور بہرا اور جو آنکھیں رکھنے والا ہے اور جو سننے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ظالم اور یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، جو حاکم ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے نہ نیکی بدی برابر ہو سکتی ہے، کچھ بھی ایسا برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے ہو
کہ یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے مثال یہاں پیش کر دی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مثال تم اس سے نہیں لے سکتے ہو کہ ان دونوں کا کیا طرز عمل ہے، کہ یعنی دونوں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے کہ جو شخص نہ خود راستہ دیکھ سکتا ہے نہ کسی ایسے شخص کی بات سنتا ہے جو اسے راستہ بتا رہا ہو، تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں ٹھوکریں جو ہے وہ کھائے گا اور کہیں کسی سخت حادثے سے دوچار ہو جائے گا۔ اور جو شخص خود راستہ بھی دیکھ رہا ہے، کسی واقف راہ کی ہدایت پہ سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، تو وہ ضرور اپنی منزل پہ پہنچے گا۔ بس یہی فرق ہے ان لوگوں کے درمیان میں، جن میں سے ایک اپنی آنکھوں سے اپنی کائنات میں حقیقی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اور دوسرا جو ہے خدا کے بھیجے ہوئے رہنماؤں کی بات بھی سنتا ہے، اور جو آنکھیں اور بہرے ہیں ان کو نہ تو وہ نشانیاں نظر آتی ہیں نہ وہ رہنما سنائی دیتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دلدل میں جانے والے ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ سبھی دیکھ لیں گے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کی، یعنی جو گھٹیا تھے، ریزل کہتے ہیں جو گھٹیا لوگ تھے، جو نیچ درجے کے لوگ تھے، بس اور بس صرف اور صرف انہوں نے تمہاری پیروی کی، ہم تو یہ بس یہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہی انہوں نے جاہلانہ اعتراض جو کہ مکہ کے لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مقابلے میں پیش کرتے تھے کہ جو شخص ہماری طرح کا ایک معمولی انسان ہے، وہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اور اس کے بال بچے، آخر ہم کیسے مان لیں کہ وہ خدا کی طرف سے پیغمبر مقرر ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسرا وہی بات کہ جو مکے کے بڑے لوگ اور اونچے طبقے کے والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہے کون، یہ چند سر پھرے لڑکے جنہوں نے دنیا کا جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، اور خود وہ غلام ہیں اور ادنا طبقے سے ہیں اور جو عقل سے بھی کورے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ یعنی اس طرح کے طنز کیا کرتے تھے مکہ کے لوگ۔ اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس طرح کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دے۔ یعنی یہی وہی دوبارہ قوم نوح کا اس لیے ان کا ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا جائے کہ دیکھو ان کے بھی اس وقت ایسے ہی سوالات کیا کرتے تھے اور اسی طرح، اور دیکھو اسی وجہ سے یہ لوگ بھی اسی طرح سوال کر رہے ہیں، تمہارے یہاں کے لوگ بھی، اور ادھر سے کفار کو آگاہ کیا جا رہا تھا ان کو کہ جس طرح ان کے اوپر تباہیاں آئی تھی وہ برباد ہوئے تھے، تم لوگ بھی سیم ان جیسی باتیں کر رہے ہو، لہٰذا تم لوگوں کو بھی تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ، ایک خاص مدت ہے، اتنی مدت میں سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ، ورنہ عذاب جو ہے وہ تم کو بھی آ لے گا۔ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں۔ تو یہاں پہ تمام انبیاء نے کیونکہ ایک ہی بات کہی تھی، ہر ایک کے دور میں ایسے ہی جو ہیں فسادی لوگ اٹھے اور انہوں نے انکار کیا،
تو انہوں نے یہی بات کہی کہ جو بھی دین کا کام ہے وہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں دنیا کا کوئی ہمارا انعام نہیں ہے، نہ ہم تم لوگوں سے کوئی انعام مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہاں حضرت نوح نے بھی پھر یہی بات کہی تھی کہ جو مخالفین نے کہی یہاں پہ ان کو جواب انہوں نے دیا کہ دیکھو ہمیں تو، انہوں نے جب کہا کہ ہمیں تو تم بس اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہو، اس پر پھر حضرت نوح نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں تو تمہارے جیسا ایک انسان، لیکن میں انسان کے سوا کچھ اور ہونے کا دعویٰ کب کر رہا ہوں کہ تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو؟ اور میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ صرف یہ ہے کہ خدا نے مجھے علم اور عمل کا سیدھا رستہ دکھایا ہے، اور اس کی آزمائش تم جس طرح چاہو کر لو، مگر اس دعوے کی آزمائش کا آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ کبھی تم مجھ سے غیب کی خبریں پوچھتے ہو، اور کبھی ایسے عجیب سوالات کرتے ہو، اور کبھی مطالبے کرتے ہو، اور خدا کے خزانے کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، یعنی اس طرح کے اعتراضات تم کرتے ہو۔ تو یہاں پہ پھر حضرت نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں جو ہے میرے پاس نہ کوئی خزانے کی کنجیاں ہیں، نہ میں کوئی غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو یہ کہا، آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا وہ تو لہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے تمہاری ہر درمی، تمہاری خیر سے بے رغبتی بدل دیکھ کر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ تمہیں راست روی کی توفیق نہیں دینی، اور جن راہوں میں تم خود بھٹکنا چاہتے ہو انہی میں تم بھٹکتے رہو، تو اب تمہاری بھلائی کے لیے میرے نزدیک کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں ہے، اور نہ میں کوئی کوشش کر سکتا ہوں، نہ ہی میری کوشش جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی۔ تو یہ فرما رہے ہیں وہی تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا حضرت نوح کو، اور ساتھ میں کہا کہ ایک کشتی تیار کرو ہمارے حکم سے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ جب تک جو ہیں پہلے لوگ کسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک نبی جو ہیں ان کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ جب حجت پوری ہو جاتی ہے، نبی چلے جاتے ہیں، ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جب نکل جاتے ہیں تو پھر پیچھے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو غرق کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یعنی وہ جب کشتی بنا رہے تھے حضرت نوح تو وہ ہنسی مذاق کرتے تھے کہ یہ کیا اب خشکی میں جہاز چلائے گا اور یہ کرے گا وہ کرے، اس طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے کرنی شروع کی اور مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ دو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی تھی اس پر سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی یہاں پہ قرآن پاک جو الفاظ بیان کر رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان کی ابتدا جو ہے، یہاں تنور ابلنے کی بات کی جا رہی ہے کہ طوفان کی ابتدا جو ہے وہ ایک خاص تنور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور پھر ایک طرف سے آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف سے زمین میں جگہ جگہ چشمے پھوٹنے لگے۔ یہاں صرف تنور کے کیونکہ ابلنے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جب ہم سورہ قمر میں پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر مزید تفصیل آئے گی، بارش کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسے گی
برسنے لگی اور زمین کو پھاڑ دیا، ہر طرف چشمے پھوٹنے لگے، اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا. یعنی یہ سورہ قمر کے الفاظ ہیں. تو اس طرح سے پھر سورہ قمر میں آگے جا کے مزید جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا. کہا گیا کہ اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. یعنی آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ 950 سال کے بعد تھوڑے سے لوگ جو تھے ایمان لائے تھے، صرف 80 لوگ، 80 لوگ، سنا 80 لوگ تھے. سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب غفور الرحیم ہے. یعنی تمہارے گھر کے جتنے افراد ہیں، پہلے یہ کہ وہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، انہیں کشتی میں نہیں بٹھاؤ. اور وہ 2 ہی شخص تھے، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور ایک جو تھی ان کی بیوی تھی جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. باقی افراد کا پھر ہم کہا گیا کہ جوڑا جوڑا جو ہے وہ بٹھا لو اور کشتی کے اندر، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے ہی چلے گی، اللہ کے حکم سے ہی ٹھہرے گی وہ. اور کیونکہ وہ مالک جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے عرصے تک دین کا، ہم لوگ دین کا کام جب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی کہا گیا نا کامت دین کے لیے ہمیں اٹھایا ہے، ہمیں کہا گیا ہے. تو ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ فوراً تھک جاتے ہیں. ایک بندے کو دعوت دیتے ہیں، 2 دفعہ دعوت دیتے ہیں، 3 دفعہ دعوت کے بعد ہم کہتے ہیں آتا تو ہے نہیں ہے، چھوڑ دو. لیکن دیکھیں کہ آپ عرصہ دیکھیں کہ 900 سال، 950 سال، اور اتنے عرصے میں پھر صرف تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. کتنا صبر دیکھیں کتنا زیادہ ہے یہاں پہ، کہ ایک صبر کی زندہ جاگتے مثال اتنے سالوں کے بعد. اور پھر ذرا اس میں اس تبدیلی نہیں آئی، اس دعوت میں ذرا کوئی اس میں اس طرح کی سستی نہیں آئی، کاہلی نہیں آئی. اپنے ایک اس کے ساتھ وہ دعوت دین کا کام کرتے رہے اتنا عرصہ کہ مثلا، اور پھر چند لوگ ان کے ساتھ جو ایمان لائے. تو یہاں پہ بڑی ان کی داد دینی پڑے گی، ان کی ہمت کی، حضرت نوح کی اور باقی انبیاء کرام کی، کہ جس طریقے سے انہوں نے دین کا کام کیا اور جس طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو ہمیں بھی یہی ان سے سبق لینا چاہیے کہ دیکھیں دین کے کام میں ہر طرح کی مشکلات آتی ہیں، ہر طرح کی مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں صبر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور دین کا کام ایک مستقل مزاجی سے کرتے رہنا ہے. اچھا، یہ جو لوگ جو تھے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھے. پھر مومن کی جو اصل شان یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ عالم اسباب میں ساری تدابیر قانون فطرت کے مطابق اس طرح اختیار کرتا ہے جس طرح اہل دنیا کرتے ہیں، مگر اسی کا بھروسہ ان تدبیروں پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ پر ہوتا ہے صرف اور صرف، اور خوب سمجھتا ہے کہ ساری تدبیریں جو ہیں پیچھے رہ جائیں گی، صرف اللہ کا جو ہے اللہ ہی ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو مومن ہے، یعنی وہ تو پیغمبر، ظاہر ہے پیغمبر ہونے کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. جب اللہ نے حکم دیا تو چلے گئے، جب اللہ نے حکم دیا کہ اتنے عرصے تک تبلیغ کرتے ہیں تو کرتے رہے. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھے جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. یعنی بدقسمتی دیکھیں. نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا ہے زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. جودی ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں پہ کشتی جو ہے وہ رک گئی تھی.
اور فرما دیا گیا نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح۔ یعنی دیکھیں کیا سمجھ آئی یہاں پہ کہ سفارش جو ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گی، چاہے جتنی مرضی کسی سے محبت ہو، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، ماں ہو، وہاں پہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ کیونکہ دیکھیں ایک یہاں پہ جو حضرت نوح نے بھی کہا کہ میرا بیٹا ہے، تو ایک محبت جو ہے وہ فطری محبت ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے التجا کی، جب انہوں نے کہا کہ بیٹے کو بچا لیا جائے اور بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ نہیں، وہ تو پیچھے رہنے والا، اور پھر جو اللہ جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا، وہ تو جاہل ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ حضرت نوح بھی ایک انسان تھے، فطری جذبہ ان میں جاگا اپنے بیٹے کی محبت کے لیے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو نوح نے کیا کہا؟ فوراً عرض کی، یعنی فوراً ہی اس چیز کو مان لیا، اور کیا کہا کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی جیسے متنبہ کیا ان کو، جیسے ان کو خبردار کیا کہ تم نے غلط فرمائش کی ہے، تو فوراً انہوں نے آگے ضد نہیں باندھ دی کہ نہیں ہمیں چاہیے، نہیں میرے بیٹے کو بچا لو، رونا پیٹنا نہیں شروع کر دیا، بلکہ فوراً ہی اللہ کی طرف جھک گئے اور فوراً مغفرت طلب کی، فوراً معافی مانگی۔ جبکہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم رو رو کے برا حال کر لیتے ہیں، جب ایک اللہ کی امانت ہے اللہ واپس لیتا ہے تو پھر ہم رو رو کے برا حال کر لیتے ہیں اور گلے شکوے اللہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ یہاں دیکھیں ایک پیغمبروں کی یہ شان کہ انہوں نے فوراً جیسے ہی ان کو متنبہ کیا گیا، آگاہ کیا گیا، فوراً اللہ کی طرف جھک گئے کہ اتنے بڑے نبی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ناراض نہ ہونا میرے سے، کہ مجھے معاف کر دینا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا اگر تم نے معاف نہ کیا تو ہمیں بھی یہ دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو اور انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ یعنی یہ ساری خبریں پہلے کی ہیں، تمہیں کوئی خبر نہیں پتا، کسی چیز کا تمہیں نہیں پتا تھا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں آگاہ کرنے کے لیے اور ان کو متنبہ ان کو بھی کرنے کے لیے، تاکہ تمہاری قوم کو پتہ چلے اور وہ کچھ سبق لے کہ جس طرح نوح اور ان کے ساتھی ہی کا آخر کار بول بالا ہوا تھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی بول بالا ہوگا اور تمہارے ساتھیوں کا بھی بول بالا ہوگا۔ اور خدا کا قانون یہی ہے کہ ابتدا میں تو دشمن حق جو ہیں خواہ کتنے ہی کامیاب ہوتے رہیں، مگر آخری کامیابی جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور فکر و عمل کی راہوں میں غلط راہوں سے بچتے ہیں، اور صرف ان کے مقصد کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد حق جو ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر اپنی لو لگاتے ہیں، اسی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اب یہ سارے واقعے جو ہیں اس لیے بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ آپ کو تسلی دینا، پہلے بھی جیسے ہم نے کہا کہ اللہ رب العزت بار بار آپ کو تسلی دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں باقی انبیاء سے بھی ایسے ہوا تھا، انہوں نے کتنے سال تک تبلیغ کی تھی، کتنے سال تک انہوں نے، اور کتنے تھوڑے نبی لوگ جو تھے ایمان والے جو تھے ان کے ساتھ تھے۔ تو ہر واقعے کے پیچھے ایک تسلی چھپی ہوئی ہے، اور ادھر سے کفار کو
آگاہ کیا جاتا ہے، ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ دیکھو ان کی روش نہ اختیار کرو ورنہ تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا. اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ نہ. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا تھا. پھر کہا جا رہا ہے اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کہ تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے ہو. اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو اور تم پر آسمان کے دھانے کھول دیے جائیں گے اور تمہارے موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دیا جائے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. پھر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، جھک جاؤ اللہ کے سامنے. اللہ معاف کر دے گا تم کو اور تمہاری قوتوں میں اضافہ کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے پلٹنا، بار بار گناہ کیا ہے تو پلٹا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. یعنی الٹا وہ یہ چیز کہتے تھے کہ ایسی کوئی کھلی علامت یا کھلی کوئی نشانی، کوئی دلیل تو لے کے تو نہیں آیا، تو لہٰذا ہم غیر مشتبہ طور پہ معلوم کر لیں کہ اللہ نے تجھے بھیجا ہے اور جو بات تو پیش کر رہا ہے وہ حق ہے، کیسے مان لے. اور پھر دوسری طرف تو کہتے کہ ہماری جو دیوی دیوتا ہیں، کسی حضرات کے استانے پہ کوئی گستاخی ہو گئی ہوگی تمہارے سے، جس کا خمیازہ ہے کہ تو بھٹک گیا ہے اور تو اب یہ سزا جو ہے ان کی بھگت رہا ہے اور بہکی بہتی باتیں کر رہا ہے. اور وہی بستیاں جن پر کل تو عزت کے ساتھ رہتا تھا، آج وہاں تجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، پتھروں سے تیری توازہ ہو رہی ہے. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی تمہیں کوئی نہ سزا مل رہی ہے، ان کی تم نے کوئی بے ادبی کی ہوگی. ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ تو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے. اس میں بیدار ہوں، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے. یعنی پہلے ہی ان کو آگاہ بھی کر دیا کہ دیکھو اگر تم بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو نہ صحیح، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. لہٰذا جو پیغام میں نے دینا تھا وہ تو میں تم تک پہنچا چکا ہوں. تو اب تمہاری جگہ اگر تم اللہ کا پیغام نہیں مانو گے تو لہٰذا تمہاری جگہ جو ہے وہ کوئی اور قوم ہے، اللہ اس کو اٹھا دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہے عاد. اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد اور ہود کی قوم کے لوگ. یعنی بہت دور پھینک دیے گئے، تباہ و برباد کر دیا ان کو. یہ عاد کے لوگ تھے. پھر سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا یعنی کتنی دیکھیں ایک قوم کا بھی واقعہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اس قوم کے اوپر عذاب آیا، پھر دوسری قوم آ گئی، پھر تیسری قوم. لیکن وہ نہیں ماننے والے جو ہوتے وہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں نہیں مانتے، اور یہ اللہ کے حکم سے ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اب یہ سمود کا واقعہ ہے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. اب یہ ان کی قوم کو کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات بستہ تھی.
کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ یعنی پھر وہی بات کہ باپ دادا نے کی ہے، باپ دادا کے کہنے کے مطابق چلے ہیں. یعنی تمہاری ہوش مندی، تمہاری سنجیدگی، تمہارا وقار، شخصیت کو دیکھ کر ہم یہ امیدیں لگا بیٹھے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے تم اور اپنی دنیا میں خوب بناؤ گے، ہمیں بھی دوسری قوموں اور قبیلوں کے مقابلے میں تمہارے تدبر سے فائدہ جو ہے وہ ہم اٹھائیں گے. مگر تم تو یہ توحید اور آخرت کا نیا راگ چھیڑ بیٹھے ہو، ہماری ساری امیدوں پر تم نے پانی پھیر دیا ہے. تو ایسے ہی ایسے ہی کچھ حالات جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھے. یعنی سیم جس طرح دوسرے انبیاء کے ساتھ تھے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حالات، کہ ان کو بھی ایسے ہی کہا جاتا تھا کہ ہم یعنی کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قابلیتوں کے وہ بڑے چرچے تھے، اور اپنے نزدیک وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص بہت بڑا تاجر بنے گا اور بہت زیادہ ہم لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے پہنچانا شروع کیا، وہی لوگ جو بہت امانت دار آپ کو کہتے تھے، امین صادق کہتے تھے آپ کو، اور ہر جگہ آپ کے چرچے، آپ کے گن گایا کرتے تھے، وہی سب سے بڑے دشمن بن گئے. تو یہاں ان نبیوں کا بھی سلسلہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس کی قوم کے لوگ بھی اس کو ایسا ہی کہتے تھے، اب تمہاری قوم کے لوگ بھی تمہیں ایسے ہی کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے صالحہ، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسے شخص تھا جس سے بڑی، یعنی تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات واسطہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، یعنی ہمیں شک میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں شبہ ہے، ہمیں فکر ہو رہی ہے تمہاری کہ تو ہمارے درمیان جو تھا بڑا اچھا اور بڑا قابل شخص تھا، لیکن یہ تو نے کیا کیا. اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. صالحہ نے کہا ہے، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ یعنی اگر میں تمہارے رستے پہ چلوں گا اور واپس پلٹ آؤں گا تمہارے پاس، تو پھر مجھے اللہ کی نافرمانی سے کون بچائے گا؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. یعنی اگر میں اپنی بصیرت کے خلاف اور اپنے علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں تم لوگوں کی خوشی کی خاطر میں گمراہ ہو جاؤں اور رستے میں پکڑا جاؤں، تمہارے پیچھے چلا جاؤں، تو پھر اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اور میں تمہاری وجہ سے میرا جرم اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں تم کو تو سیدھے رستے بتانے کی بجائے تم لوگوں کے ہی رنگ میں رنگ گیا، تم پھر مجھے کون بچائے گا؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین پر چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے. یعنی ذرا کسی قسم کی اس کو وہ نہ کرنا، روک ٹوک نہ کرنا، یہ جہاں چرتی ہے چرنے دو، کسی قسم کی اس کے چرنے میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں کسی طرح کی تم مزاحمت نہ کرنا. یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے نشانی ہے، جس طرف یہ جا رہی ہے، جہاں یہ جس کھیتوں میں چل رہی ہے، جہاں یہ پانی پی رہی ہے، جو یہ کر رہی ہے اس کو کرنے دینا، اس کو روک ٹوک نہ کرنا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالحہ نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالحہ کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. یعنی وہ بہت زبردست مالک ہے، وہ بچا لیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے ایمان والے ہیں، جو حقیقت میں اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو بچا لیتا ہے ہر نقصان دہ چیز سے. اور بالادست ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو آ دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیا سمود کو.
عاد کو بھی دور پھینک دیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے کفر کیا تھا. ادھر سے پھر سمود والوں کو بھی دور پھینک دیا کیونکہ انہوں نے کفر کیا. اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. تو ان کے پاس فرشتے جو ہیں وہ آئے، اور اس کا مطلب ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی صورت میں آئے تھے، اور ابتداءً میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا تھا اسلام کے ساتھ. اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہے، اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام جو ہے انہوں نے کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ بچڑا جو ہے ان کی ضیافت کے لیے انہوں نے بھنا ہوا بچڑا لے آئے. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں. یعنی کس طرح کا خوف ان کو آنا لگا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اجنبی جو ہیں یہ کھانے میں کچھ وہ تعامل کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر حضرت ابراہیم کو ذرا شک ہوا. کہ آپ کا شک یہ تھا کہ اندیشہ صرف یہ تھا کہ شاید یہ کسی دشمنی کے ارادے سے آئے ہیں، کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول نہیں کرتا تھا، انکار کر دیتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ قتل و غارت کی نیت سے آیا ہے. تو یہی جو بات ہے یہاں پہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ضیافت سے، انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور انہوں نے کھایا نہیں ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی. یعنی انہوں نے فوراً ان کو تسلی دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو حضرت لوط کی طرف آئے ہیں، ان کی قوم کے پاس آئے ہیں. تو لہٰذا ان کی بیوی کھڑی تھی تو وہ یہ سن کر ہنس تھی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں پھوڑیا پھونس ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یعنی پھر کس چیز کی حضرت فرشتوں نے لہٰذا حضرت ابراہیم کے بجائے حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی کہ اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم کے ہاں تو ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، مگر حضرت سارہ سے اس وقت تک کبھی کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس بنا پر وہ غمگین بھی اکثر رہتی تھی. تو ان کی اس غم کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں صرف یہی خوشخبری نہیں سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق جیسا جو جلیل القدر بیٹا ہے وہ پیدا ہوگا، بلکہ اس بیٹے کے بعد پوتا بھی پیدا ہوگا جو کہ حضرت یعقوب ہوں گے اور وہ عالی شان پیغمبر پہ کہلائیں گے. یعنی نہ صرف بیٹے کی ان کو خوشخبری دی بلکہ ساتھ میں پوتے کی خوشخبری بھی دے دی، کیونکہ وہ ہر وقت غمگین رہتی تھی. تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور کہا وہ بولی کہ ہائے میری کمبختی، اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی پھونس ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ یعنی اللہ کے حکم پہ تمہیں کوئی تعجب ہے؟ عمر میں انسان کے ہاں اولاد نہیں، کیونکہ اکثر اس عمر میں انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو وہ پھر تعجب ہی انسان کرتا ہے نا. لیکن خدا کی قدرت، خدا کی حکمت ایسی کہ وہ کچھ بھی کر سکتے. تو فرشتوں نے یہی کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے پر ہم سے جھگڑا شروع کر دیا. یعنی قوم لوط کے معاملے میں جھگڑے. وہ کیا پتہ چلا کہ خیر خواہی کے معاملے میں ویسے ہی انہوں نے پوچھا کہ کیا جھگڑا، کیا کرنا ہے، اور یعنی اپنے خدا کے ساتھ کس قسم کا جھگڑا ہے جو کہ وہ رکھتے ہیں، اور یہ کہ قوم لوط پر سے عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جائے، اس طرح کا وہ جھگڑا کرنے لگے. خدا جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے اور اس کے جرائم جو ہیں اس حد تک گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے. مگر بندہ ہے کہ پھر یہی کہہ جاتا ہے کہ اے پروردگار، اگر کچھ تھوڑی سی بھلائی بھی ہے اس میں باقی ہو تو اسے اور زیادہ مہلت دے دے، شاید کہ وہ بھلائی کی طرف واپس آ جائے. تو اس طرح کا یہ جو جھگڑا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو اس مہلت تک بس وہ رکھنا تھا. مہلت ان کی پوری ہو گئی، لہٰذا فرشتے جو ہیں وہ آ گئے ان کے لیے.
حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرنے سے نہیں پھرے گا۔ یعنی جب وہ کافی جھگڑا کرتے رہے، وہ کافی بولتے رہے کہ ان کو مہلت دے دے، تو پھر یہاں پہ فرشتوں نے کہا کہ بس باز آ جاؤ، اتنا جھگڑا ٹھیک نہیں ہوتا، لہٰذا اب ان کی مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، تو عذاب ان کے اوپر آنا ہی آنا ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، یعنی گھبرا گئے وہ اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی کیوں گھبرا گئے تھے وہ فرشتوں کے آنے سے؟ اس لیے گھبرا گئے تھے کہ یہ فرشتے جو تھے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ تو مہمان سمجھ رہے تھے کہ مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی اور دل تنگی اس لیے لاحق ہو گئی کہ اپنی قوم کو وہ جانتے تھے کہ وہ کتنی اور کیسی بد کردار اور کتنی بے حیا قوم ہے، تو اس وجہ سے وہ گھبرا گئے تھے کہ یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جو آئے ہیں۔ تو ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگوں بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اب یہ بیٹیوں کی کیا تشریح ہے، یا تو ان کی قوم کی بیٹیاں ہیں یا اپنی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ آ گئے اور پھر حضرت لوط نے یہ ان کے سامنے بات رکھی تھی۔ اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ لوط نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتے۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس تو کچھ رات رہے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ۔ دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی ہے، یعنی کہ صبح کا وقت مقرر کیا گیا ان کے لیے، عذاب کے لیے۔ اور یہ کہ تم لوگوں کو بس یہ فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح جلدی تم اس علاقے سے جو نکل جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے شور اور دھماکوں کی آوازیں سن کر راستے میں ٹھہر جاؤ، اور جو رقبہ جتنا حصہ جو ہے عذاب کے لیے منتخب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس عذاب میں پھر تم لوگ بھی آ جاؤ، تو لہٰذا تم لوگ جلدی یہاں سے نکل جانا اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ اور اب یہ جو ہے تیسرا عبرتناک واقعہ ہے جو اس صورت میں لوگوں کو سبق دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم کو کسی بزرگ کی رشتہ داری اور کسی بزرگ کی سفارش جو ہے اپنے گناہوں سے بچا نہیں سکتی۔ اب یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ بیوی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ پیچھے بیوی اور بیٹے کا کہا گیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو دیکھیں، یعنی یہاں سے یہ کہ سفارش چاہے جو بھی ہو نہیں قبول ہوگی۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں تھی۔ یعنی جو غالباً جو عذاب ہے وہ ایک سخت زلزلے یا پھر آتش فشانی کی شکل میں آیا تھا، اور زلزلے نے ان کی بستیوں کو تلپٹ کر دیا تھا، اور جو آتش فشاں تھا مادے تھے وہ پھٹے اور ان پر زور کے پتھراؤ ہوا، اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں سے مراد یعنی وہ مٹی تھی جو آتش فشاں علاقے میں زیر زمین حرارت اور لاوے کے اثر سے پتھر کی شکل اختیار کر گئی تھی، اور وہ جو ہے وہ ان کے اوپر برسی، اور ہر پتھر جو ہے وہ خدا کی طرف سے نامزد کیا جاتا کہ اس تباہ کاری کا کیا کام کرنا ہے اور کس مجرم کے اوپر کون سا پتھر جو ہے وہ پڑے گا، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے مدین والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی بہت زیادہ کرتے تھے، جیسے ہم نے پچھلے بھی پڑھا۔
آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں، یعنی میرا کوئی زور تم پر نہیں ہے، میں تو بس ایک خیر خواہ کرنے کے لیے تمہیں آیا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا، اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں سمجھا دوں، آگے تمہیں اختیار ہے، چاہے تم میری بات مانو یا نہ مانو۔ تو سوال میری باز پوچھ سے ڈرنے یا ڈرانے کا نہیں ہے، اصل چیز ہے خدا کی باز پوچھ، جس کا اگر تمہیں کچھ خوف ہو تو تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ حضرت شعیب نے ان کو نصیحت کی تھی۔ تو انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ یعنی نماز کا یہاں پہ خاص طور پہ اس لیے کہا گیا کہ نماز دینداری کا سب سے پہلا اور سب سے نمایاں مظہر ہے، اور دینداری کو فاسق و فاجر جو لوگ ہیں ایک خطرہ ہے، کہ بلکہ سب سے زیادہ خطرناک مرض سمجھتے تھے کہ نماز کو یہ لوگ کہ کسی شخص کو اگر اپنے درمیان میں نماز پڑھتے دیکھ کر انہیں فوراً یہ احساس ہو جاتا تھا کہ اس شخص میں یہ دینداری کا جو مرض ہے نا، اس کا حملہ ہو چکا ہے، اور یہ کہ جس شخص کے اندر پیدا ہو گئی ہے یہ بیماری، وہ صرف اپنے حسن عمل پر قائم نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اس چیز سے خوفزدہ، اس چیز سے وہ رہتے تھے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا لہٰذا وہ صرف اپنے تک اس کی نماز محدود نہیں ہوگی، بلکہ وہ پھر ہمیں بھی گھسیٹے گا، ہمیں بھی نماز کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ کہ تو پھر آدمی نمازی کہیں نمازی آدمی ٹھیک ٹھیک انہیں اندیشوں کے مطابق جو اس کی نماز سے پہلے ہی پیدا ہو چکے ہوں، برائیوں پر تنقید اور بھلائیوں کی تلقین بھی شروع کر دے، تب تو نماز اس طرح کوسی جاتی ہے کہ گویا یہ ساری بلا اسی کی لائی ہوئی ہے، یعنی حضرت شعیب کی لائی ہوئی ہے، کہ اگر وہ کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ اپنی نماز پڑھ لے، بلکہ اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ اب یہ ہمیں بھی جو ہے اس نماز پڑھنے کی طرف ہمیں بھی بلائے گا اور ہمیں بھی نیکی کا حکم دے گا۔ اس چیز سے وہ لوگ ڈرتے تھے۔ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی ادا کر دیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارے شریک کے حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی دیکھیں، ہم نے ہر نبی کا دیکھا کہ ہر نبی کو اس کی قوم نے کہا کہ واپس آ جاؤ، لیکن انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم جس شہادت پہ آئے ہیں، ہم جس کام کے لیے سونپا گیا ہے، جو کام ہمیں، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو سمجھو ہم ظالم ہوں گے، اور پھر ہمیں اللہ کے غضب سے کون بچائے گا۔ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، یعنی خود ان کے اوپر میں عمل کرنا شروع کر دوں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، یعنی اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ ہی کروا سکتا ہے یہ کام، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں نے رجوع کیا۔ اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہر دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ رہے جو نوح یا ہود یا صالحہ کی قوم پر آئے تھے، اور لوط کی قوم تو تم سے پہلے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یعنی پھر وہی سوال کہ وہ بہت محبت کرتا ہے، واپس پلٹاؤ، استغفار کر لو اس سے، وہ تم کو معاف کر دے گا، وہ بہت معاف، وہ اس کے سنگ دل نہیں ہے، وہ اتنا بے رحم نہیں ہے، اس کو اپنے مخلوق سے کوئی دشمنی نہیں ہے، خواہ سزا نہیں دینا چاہتا کسی کو بھی، وہ اپنے بندوں کو وہ مارنا نہیں چاہتا بلکہ وہ خوشی دینا چاہتا ہے، تم کو راہ راست دکھانا چاہتا ہے، تمہاری تمام جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں ان کو وہ معاف کر دے گا، سرکشیوں کو معاف کر دے گا، تو تم واپس آ جاؤ، تم استغفار کر لو، یہ بار بار ان کو کہا جا رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر آتے ہیں کہ وہ یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح کی جا رہی ہیں
کہ ایک مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیا صحرا میں کھویا گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس اونٹ پر ہو اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو یہاں تک کہ زندگی بے بس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو اور عین اسی حالت میں یکا وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے پر. یعنی یہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگر کوئی اللہ سے استغفار کر لیتا ہے اور اگر کوئی اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو حضرت شعیب نے بھی یہی کہا تھا کہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف, معاف کر دے گا, وہ غفور الرحیم ہے, وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. پھر ایک جگہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی جو ہیں گرفتار ہو کر آئے. ان میں سے ایک عورت بھی تھی جس کا شیر خوار بچہ چھوٹ گیا تھا, یعنی گم ہو گیا تھا. وہ مامتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے چھاتی سے چپٹا کر دودھ پلانے لگ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا, کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا, ہرگز نہیں, خود پھینکنا تو درکنار وہ آپ گرتا ہو تو یہ بھی اپنی حد تک اسے بچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑے گی, یعنی اسے بچائے گی وہ ہر ممکن. تو فرمایا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ رکھتی ہے. یعنی کہ اتنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کہ جتنا یہ ماں ڈھونڈتے ہوئے پاگل ہو رہی ہے اپنے بچے کو, تو خدا کی طرف اگر کوئی پلٹ آتا ہے, کوئی استغفار کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت اس بندے سے کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. تو یہاں پہ یہ حضرت شعیب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو ہے پشت بنائی پہ تمہارا زور وارا تم آدمی ہو, ورنہ اگر کمزور تم ہوتے تو ہم کب کے تمہیں سنسار کر دیتے. ٹھیک دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے ہی قریش کے لوگ جو تھے وہ خون کے پیاسے ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیں, لیکن صرف اس کی وجہ پیچھے کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ بنی ہاشم آپ کی پشت پہ تھے. تو اسی طرح حضرت شعیب اور ان کی قوم کا بھی یہ قصہ جو ہے ٹھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قریش کے معاملے پر چسپاں کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت شعیب کا بھی جو تھا وہ پیچھے پشت بنائی جو مضبوط ہوگی, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہم کب کا تمہیں سنسار کر دیتے اگر تم کسی اور کے بلبوتے پہ نہ ہوتے یا تمہارے پیچھے فلاں کی کا ہاتھ نہ ہوتا. تو یہی دھمکی وہ وہاں دے رہے تھے اور یہی دھمکی جو ہے قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا کرتے تھے. شعیب نے کہا, بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا. جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور اس میں اپنے طریقے پر کرتا رہے اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہتا ہوں. جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں, یعنی میں بھی منتظر ہوں اس عذاب کا کہ کس کے اوپر عذاب آتا ہے. تو وہی بات ہو گئی کہ یہاں پہ حضرت شعیب نے بھی کہا کہ یہ برادری, یہ لوگ, یہ تمہاری قوم, یہ تمہارے رشتہ دار, یہ سارے کے سارے جو ہیں ان سے تو تمہیں ڈر لگتا ہے کوئی بھی وہ کام کرتے ہوئے, لیکن اس اللہ سے ڈر نہیں لگتا جو ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر چیز جانتا ہے, جس کو سب کچھ جو پتہ ہے, جو غالب و حکمتوں والا ہے اور جو اختیار رکھتا ہے جزا اور سزا کا, اس سے تم ڈرتے نہیں ہو. اور باقی یہ میری قوم کی, اس سے تم میرے پیچھے ڈر رہے ہو, برادری سے ڈر رہے ہو کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہے. تو یہی حساب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ بھائی تم ان لوگوں سے ڈر رہے ہو کہ میں بنو ہاشم کا بیٹا ہوں, تم اس چیز سے تو ڈر رہے ہو لیکن اس رب سے نہیں ڈر رہے ہو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو یہ کیا فرمایا جا رہا ہے. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے, گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. یعنی اس طرح کا عذاب جو ہے آیا.
سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود والے پھینکے گئے تھے، اور کون پھینکا گیا تھا؟ عاد والے پھینکے گئے تھے، اس طرح یہ لوگ بھی دور پھینک دیے گئے۔ اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں، تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پوچھا کہ آپ کو کس چیز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہ اتنا دیکھیں ہر قوم کا جو عذاب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں، کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب آئے اور کتنے سخت قسم کے عذاب آئے ان کے اوپر۔ تو تبھی تو واقعی وہ بات صحیح ہے کہ اتنے مثلا کہ ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر لرزہ طاری ہو رہی ہے ان کے عذابوں کو دیکھ دیکھ کے، تو واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا زیادہ اس چیز سے فکر مند اور پریشان ہوتے ہوں گے کہ کہیں میری قوم کا بھی فیصلہ نہ آ جائے، کہیں میری قوم کی طرف سے بھی اللہ فیصلہ نہ کر دے اور ان کو بھی پھر ایسے نہ ہو۔ وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوں گے اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ کون لے جائیں گے یعنی دوزخ کی طرف؟ جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا جماعت کے رہنما ہوں گے، وہی قیامت کے روز اسی کے رہنما ہوں گے۔ یعنی کہ اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی اور حق کی طرف رہنمائی کرتے تھے اور جن لوگوں نے یہاں ان کی پیروی کی، ان کے کہنے کے مطابق چلے اور ان کے مطابق نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، تو وہ قیامت کے روز بھی ان کے جھنڈے تلے ہوں گے اور ان کے پیشوائی میں جنت کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں کسی ضلالت، یعنی دنیا کا کوئی حکمران ہے، دنیا کا کوئی جماعت کا لیڈر ہے اور اس لیڈر کے جو پیروی کر رہے ہوں گے، کسی بد اخلاقی یا کسی ایسی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں جو دین حق کی راہ نہیں، تو جو لوگ یہاں ان کے پیچھے ہوں گے وہ وہاں بھی ان کے پیچھے ہوں گے اور ان کی سرکردگی میں جہنم کا رخ کریں گے۔ یعنی جو لیڈر ہوں گے اور وہ ان کی جماعت جو ہے وہ نیکی کی جماعت ہوگی، دین کا کام کرنے والی، نیکی کا حکم دینے والی، برائی سے روکنے والی، اس طرح کے لیڈر جو سچائی پہ ہوں گے اور حق کی طرف بلانے والے ہوں گے، تو ان کی پیروی میں ہی پھر وہ ادھر جنت کی طرف جائیں گے۔ اور ایسے لیڈر جو کہ بدکاری کی طرف، برائی کی طرف، دنیا کی طرف بلانے والے ہوں گے، دنیا کے ادھر رغبت دلانے والے ہوں گے، تو ان کی پیروی میں جو لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے انہی لیڈر کی سرپرستی میں۔ یہ یہاں بتانے مقصود ہے۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، یعنی جائے برتر ورود اس کو کہتے ہیں کہ پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی پیا جاتا ہے، یعنی جہنم کا پانی۔ اور یہ جہنم کی جو گھاٹ ہوگی جہاں پہ جہنم کا پانی ابلتا ہوا کھولتا ہوا ہوگا، بہت بری گھاٹ ہوگی۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگشت ہے، یعنی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض ابھی بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کی وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ یعنی کیسی نشانی ہے کہ اگر انسان غور کرے تو اسے یقین آ جائے گا کہ عذاب آخرت ضرور پیش آنے والی ہے۔ اور یہاں اس کے متعلق پیغمبروں کی بھی دی ہوئی خبریں جو ہیں وہ سچی ہیں کہ ایک دن قیامت آنی ہے، ایک دن سوال و جواب ہونے ہیں، اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ سارا یہاں پہ ایک خبر جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور کیا پتہ چلتا ہے کہ آخر کار ہمیں واپس جانا ہے،
ہمیں اللہ رب العالمین نے سوالات کرنے ہیں، ہمیں وہاں پوچھ گچھ ہم سے ہونی ہے، سارے حساب کتاب وہاں پہ ہوں گے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب آنکھوں سے سامنے، سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ وقت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو پتہ کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت ہوگی، استغفر اللہ۔ وہ ہانپیں گے اور پکار ماریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شمار کرنا۔ اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ یعنی یہ تو لکیر کے فقیر ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ پھرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا تمہیں ان کے رستے کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنا ہی رستہ جو ہے وہی رکھنا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دے دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں سے کچھ کاٹ کسر ہوا۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکی ہیں، اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور یعنی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ جو لوگ اس کی طرف شک یا خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ یعنی کہ کسی قسم کے شک اور گنجائش کی قطعاً کوئی وہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ بس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہے، اور جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا تھا، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان لوگوں کی طرف ذرا نہ جھکنا، اور جو نہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے، یعنی تمہارا کوئی ایسا مددگار نہ ہو جو حد سے تمہیں بڑھا دے، حد سے تمہیں ادھر لے جائے، جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات میں، یعنی صبح سے لے کے شام تک نماز قائم کرو، اور پھر رات میں بھی تہجد کی نماز جو ہے۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ کہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اب دن کے دونوں سروں سے مراد صبح اور مغرب کی نماز ہے، اور کچھ رات گزرنے پر یعنی مراد عشاء کا وقت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے کا جب نماز کے لیے ابھی 5 وقت کا نہیں کیا گیا تھا، تو جب معراج کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پنجگانہ نماز جو ہے وہ فرض ہوئی، تو اس کا مطلب ہے اس وقت صرف یہ 3 نمازیں ہی ہوں گی۔ در حقیقت نیکیاں اور برائیوں کو دور کر دیتی ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے ہوں جو لوگوں کو زمین پر فساد برپا کرنے سے روکتے ہوں، ایسے لوگ نکلے بھی نہ ہوں، بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہیں مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی کہ جو اسی دنیا کے مزے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں اور اسی کے پیچھے وہ چل رہے ہیں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلے جا رہے ہیں، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔
اس آزادی انتخاب اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سے بھر دوں گا۔ یعنی انسانوں کو کیا دیا ہے، یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کا اختیار دیا ہے۔ وہ اختیار انسانوں کے ہاتھ میں ہے، اب چاہے تو وہ سیدھے رستے کی طرف جائے، چاہے تو وہ الٹے رستے کی طرف جائے، یہ اختیار انسانوں کے پاس ہے۔ اگر یہ بھی اختیار انسانوں کے پاس نہ ہوتا تو پھر وہ فرشتوں کی طرح ہوتے کہ جیسے مرضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہہ دیا فرشتوں کو کہ اس کے مطابق کہنا مانیں، اسی کے مطابق عبادت کریں، پھر نہ جنت دوزخ ہوتی، نہ حساب کتاب کا دن ہوتا، نہ کچھ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دے دیا، اس کے بل بوتے پہ ہی جنت دوزخ بنے، اور اس میں پھر حساب کتاب کا دن بھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہو۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کے لیے نصیحت ہے، حقیقت ہے، ان کو تلقین کی جا رہی ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بندگی کر اور اس پر بھروسہ کر رکھ، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ آخری ساری قوموں کے قصے سنانے کے بعد رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ایمان والوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کس لیول کا ہونا چاہیے اور کس لیول کا ہے، اور دوسری طرف انجام کار بتا رہے ہیں ان کا کفار کا، اور جو کہ بے ایمان لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں جس کا تم کہہ رہے ہو۔ اور سارے کی ساری آخر میں اللہ کی وحدت کا کہا گیا ہے کہ سارا کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ ہود جس کو ہم نے دیکھا، جس کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم کرے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو، اور واقعی ہم حق کو صحیح سمجھنے والے ہوں، اس کے اوپر ٹھیک طریقے سے عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہ ہم نے سورہ ہود کو دیکھا۔ آگے سورہ یوسف ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یوسف ترتیب کے لحاظ سے 12واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 53 نمبر ہے۔ پورے قرآن میں ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ صورت ہے جو پوری ترتیب کے ساتھ ایک واقعہ جس میں بیان کیا گیا ہے۔ باقی قرآن پاک میں جتنے انبیاء کے واقعے بیان کیے گئے انہیں کسی موقع پہ اس کا موقع کی مناسبت سے کہیں ایک جز ملتا ہے، کہیں دوسرا جز ملتا ہے، لیکن اس صورت میں حضرت یوسف کا واقعہ جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک بالترتیب جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر اس کا زمانہ نزول پہ تھوڑی سی ہم نظر ڈالیں کہ کس لیے اس صورت کیا ضرورت پیش آئی تھی اس صورت کو نازل کرنے کی، تو جب قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے کہ بنی اسرائیل کے، جن میں ایک یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب تھا۔ تو کیونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اور اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں میں روایت میں نہ پایا جاتا تھا، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کبھی یہ ذکر نہیں سنا تھا۔ تو اس موقع پھر انہوں نے یہی سوچا کہ یا تو یہ کوئی ٹھیک جواب دے دیں گے یا بات کو ٹال دیں گے، یا پھر کسی یہودی سے مشورہ کریں گے، کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی مصر میں کیوں بنی اسرائیل جو تھے وہ گئے تھے، وہ تو وہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز ہے وہ کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان کا الٹی ان کو منہ کی کھانی پڑی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کر دیا تو وہ ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس میں دو مقاصد جو تھے وہ اس صورت کو نازل کرنے کے بیسک دو مقاصد، ایک یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت کہ انہوں نے خود پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیوں گئے ہیں۔ دوسرا ان کی تجوید کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا گیا کہ آپ سنی سنائی باتوں پر بیان نہیں کرتے، بلکہ فی الواقع آپ وہی بیان کرتے ہیں جو آپ کو وہی کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ بتایا کہ سرداران قریش جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اس پر برادران یوسف
اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو جو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں نے بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ سیم اسی طرح جس طرح انہوں نے ان کو تکلیفیں دی، مشقت میں ڈالا، اسی طرح تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈال رہے ہو. تو یہ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. پھر ایک دوسری بات یہ تھی کہ جب اس صورت کو 1.5-2 سال گزر گئے تھے تو قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح سیم ان کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً ان سے جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا. اور پھر ان کی توقعات بالکل خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے جلا وطن اسی طرح جیسے کروایا تھا انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. جیسے سیم حضرت یوسف علیہ السلام کے اقتدار کو جو عروج ملا تھا اسی طریقے سے فتح مکہ کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کو بھی اللہ تعالیٰ نے عروج دیا. اور ٹھیک وہی معاملہ اسی طرح پیش آیا جیسے مصر میں پایا تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر پیش آیا تھا. سیم اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سب کے سب جو ہیں وہ عاجز ہو گئے اور سب کے سب گرفتار ہو کے آئے، سب کے سب اسی طرح سیم وہی واقعہ ہوا. تو کہا گیا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا تھا تو فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اسی طرح یہاں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش جو ہیں وہ سر نگوں نیچے سر کیے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ان کی ظالمانہ روش کے اوپر ان کے ظلم کے بدلے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ، الٹا انہیں سے پوچھا تو انہوں نے یہی عرض کیا، کہا کہ آپ عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی ہونے کے ناطے آپ ہمیں معاف کر دیں گے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا کہ ان سے اسی طرح جیسے حضرت یوسف نے معاف کیا تھا. تو یہ پوری جو داستان پیچھے گزری کہ صرف اور صرف یہ دکھانا تھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کا دین وہی دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دے رہے ہیں جس چیز کی طرف آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت دے رہے ہیں، اسی چیز کی طرف انہوں نے دعوت دی تھی. یہ مقصود بتانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ لو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین طریقے میں واقعہ اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے. اب یہاں پہ پوری ترتیب سے ایک واقعہ جو بیان کیا جائے گا. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج چاند اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے. ان کو یہ خواب نہ سنانا تم، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہمارا یقین ہے، یعنی نبیوں کا یقین تو ویسے بھی پختہ ہوتا ہے، تو یقین ہے کہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ ایسا ہی ہوگا. سے تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس نے پہلے وہ تیرے بزرگوں اور ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم ہے اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جنہوں نے پوچھا تھا نا قریش کے سرداروں نے آ کے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا کہ ان کے لیے بھی بڑی نشانی ہے یوسف کے قصے میں. تو قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کے بھائی دونوں ہمارے والد کو اور ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، یعنی ان کو بالکل پتہ نہیں وہ کس کو پیار کر رہے ہیں کس کو نہیں. ہم تو ایک جتھے کی طرح ہیں، ہمیں زیادہ پیار کرنا چاہیے.
چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود بھی لے گا، کھیت کود سے بھی دل بہلائے گا. ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. اب آپ نے کہا تمہارا اس سے لے جانا مجھے شک گزرتا ہے، یعنی مجھے ذرا تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، مجھے شک ہو رہا ہے، ناگواری گزر رہی ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا. یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کر مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا لیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. یعنی اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹ گڑا اپنے پاس سے اور ایک کہانی جو ہے انہوں نے پوری بنا لی، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑا کام کو آسان بنا دیا ہے. اچھا صبر کروں گا، بخوبی کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یعنی کہ دیکھیں ایک باپ تھا، اس کا صدمہ بھی بڑا شدید تھا کہ بیٹے کی اس میں، لیکن پیچھے کیا چیز بتائی گئی ہے؟ صبر، کہ صبر کروں گا. تو یہاں پہ صبر کی اس کا مطلب بڑی اہمیت ہے کہ ہر مشکل وقت میں صبر کو امپورٹنٹ دی گئی ہے کہ صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، تو لہٰذا ہر مشکل وقت میں صبر کرنا اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. یعنی انہوں نے بھی غلطی کی، انہوں نے چھپا لیا اس کو. آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس زمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. تو دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر رستہ نکالتا ہے، مشکل میں سے آسان رستہ. وہ رستے اللہ تعالیٰ مشکل میں نکال دیتا ہے کہ جدھر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. کیا حضرت یوسف نے سوچا تھا یا حضرت ابراہیم نے سوچا تھا کہ اس طرح سے حضرت یوسف جو ہیں فلاں جگہ سے ہو کے فلاں اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے؟ کچھ نہیں سوچا تھا. اسی طریقے سے اسی طرح ہمیں ہر حال میں خدا کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے کہ جو کرے گا ہمارا اللہ بہتر کرے گا، اور اس کی پلاننگ سب سے بہترین پلاننگ ہوتی ہے. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا خدا کی قسم میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اسی کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یعنی اگر اپنے رب کی دلیل نہ کوئی دیکھ لیتا، رب کی برہان یعنی خدا کی کوئی سچائی نہ اسے آ جاتی. خدا نے اس کے دماغ میں ڈال دیا تھا، ضمیر میں ڈال دیا تھا کہ ان کے نفس کو اس بات پر قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیبا نہیں ہے اور تو کسی صورت اس کو نہیں مان سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا اور بڑا فضل تھا جس کو انہوں نے مانا بھی کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے یہ، ورنہ تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ انسان بہک بھی سکتا ہے. ظاہر وہ بھی تو انسان ہی تھے نا. ایسا ہوا تھا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے
اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت سزا دی جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی، یعنی معقول شہادت، پکی شہادت۔ اتنی پکی شہادت تھی، ورنہ یہ کہ کہاں کوئی مانتا ہے اپنی بیوی کے خلاف، وہ کہاں مانتا؟ تو لہٰذا کوئی ایسا یہ معقول، کوئی ایسا شخص، یہ اونچے درجے کا شخص ہوگا جس کی وجہ سے اس کی شہادت جو ہے وہ قبول کی گئی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں قصوروار ہے۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکرانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس راستہ کیے، ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے آ نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاش اللہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ سے پر باتیں بناتی ہو۔ بے شک میں نے اسے لجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا، یعنی کہ دیکھیں انتہا کی خوبصورتی، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنا خوبصورت، انتہا کی خوبصورت دی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ، لیکن بہرحال سارا کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ، تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور بہترین راستے جو ہیں اپنے بندوں کو، خاص طور پہ اپنے نبیوں کو، انہوں نے اس طرح کی گندی اور بری اور شیطانی راستوں سے بچایا۔ اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی۔ بے شک وہی ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کرنا تھا اسی طریقے سے۔ سیم اس طرح دیکھیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مثلا کہ ایک جگہ پہ بھیجنا تھا، ان سے وہ سہو کروایا، ان سے بلا دیا گیا کہ ان کو یہ درخت کھانے سے منع، اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اللہ کی ہی ساری چالیں جو ہیں، اور اللہ کی چال بہترین چال ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کہاں تک پہنچانا ہے، کس لیول تک میں نے اس کو لے کے جانا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سننا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کے پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی ان مردوں نے بھی بہتر یہی سمجھا کہ قید میں اس کو وہ قید ہی کر دیتے ہیں تاکہ اپنی عورتوں کو تو وہ کیا سمجھاتے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ واقعی یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور در حقیقت یہ کہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا، کہ جب آگے کسی نے آگے بات کی ہے تو فوراً ہی اس کو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پہلے تبلیغ کی ہے اور پھر ان کی بات جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متحرک رب بہتر ہیں یا وہ ایک رب جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند
نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اسی کا حکم ہے کہ وہ خود اس کے سوا تو تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زنداں کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو، یعنی کہ وہ رب کہتے ہوں گے نا اس میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یعنی ان کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بتا دی، ٹھیک ٹھیک تعبیر بتا دی اور بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوگا. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. یعنی باہر نکلتے ہی جب انسان کو، اس کا کیا مطلب ہے، جب انسان کو خوشی ملتی ہے اور انسان کا غم دور ہوتا ہے، تکلیف دور ہوتی ہے، تو وہ اس سارے ہر طرح کے اس طرح کے عہد بھول جاتا ہے، واقعے بھول جاتا ہے اور اپنی خوشی کے نشے میں، اپنی کامیابی کے نشے میں وہ پڑ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو چیز ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اپنی خوشیوں کو پا کے، کامیابیوں کو پا کے اتنا اس میں مگن مت ہو جاؤ کہ صرف دنیا ہی تمہیں یاد رہ جائے اور باقی سب کچھ بھول جائے، کہ اتنا اس چیز میں مگن نہ ہو جاؤ. تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ خوشی ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے اور شکرانہ ادا کرنا ہے. اگر کوئی تکلیف ملی ہے تو وہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے. بہرحال اپنی خوشیوں میں اس طرح نشے میں پاگل نہیں ہو جانا. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اسے ایک مدت دراز کے بعد اب یہ بات یاد آئی. اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے. یعنی میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا دلیل ہے اور اس کے بچاؤ کی دلیل کیا ہے. تو لہٰذا اس نے اجازت مانگی حضرت یوسف سے ملنے کی. اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کر. 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالی ہیں بھاری ہیں اور 7 سکی ہیں. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے. اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. یعنی پھر ان کی آزمائش کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ آ جائے گی. بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے. یعنی وہ بھولے نہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح نکلنا وہاں سے پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پہلے میرا معاملہ کلیئر کرو، اس کے بعد میں یہاں سے جاؤں گا. جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاریوں سے واقف ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب کہ تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حش اللہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا تھا. عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو سر پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے. یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس سے خیانت نہیں کی، اور یہ کہ یہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ میں پر نہیں لگاتا. یعنی صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو بات آپ نے کہی کہ ان کے بادشاہ کے جا کے پوچھو کہ عورتوں کا کیا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ کلیئر بھی اسی لیے کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ میں جس کے پاس پلا بڑا، جس نے مجھے سنبھالا، جس نے مجھے اتنے عرصے تک رکھا اپنے پاس، تو میں اس کے گھر کے اوپر کیوں نظر رکھوں گا اور میں کیوں اس کے پیچھے سے خیانت کروں گا.
میں اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا، میں کیوں کروں گا اس طرح کا کوئی معاملہ. تو یہاں پہ انہوں نے اپنی صفائی، اپنا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے کہ اللہ تو جانتا ہے اس معاملے کو، لیکن وہ اس عزیز کی نظر میں اور اس کی نظر میں بھی وہ معاملے کو کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کوئی خیانت اس طرح کی نہیں کی ہے، اس طرح کا معاملہ جو ہے میں نے کوئی اس طرح وہ نہیں کیا ہے. تو لہٰذا پھر کہا جا رہا ہے کہ میں کیوں اس طرح کی چالیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ پھر کامیابی کی راہ پہ بھی نہیں لگاتا اگر کوئی اس طرح کی خیانت کرتا ہے. یعنی ایک قسم کی مختصراً یہ اگر کہیں کہ صفائی پیش کی حضرت یوسف نے ان کی آگے. تو لہٰذا میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، اور جو نفس ہے یہی برے کام کی طرف اکساتا ہے، یہی برے کام کی طرف لگاتا ہے. واقعی یہاں پہ آ کے صرف خدا کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو بھروسے کے قابل ہے. وہی ہمیں سیدھے راستے کی بھی طرف لگاتا ہے، وہی ہمیں نیکیوں کی طرف چلاتا ہے، وہی ہمیں برے کاموں کی طرف سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں نیکیوں کے راستے کے اوپر گامزن رکھنا، برائیوں کو ہم سے دور رکھنا، ہمارے نفس کو ہمارے قابو میں رکھنا، کہ ہم اس کو اپنے قابو نہ، یہ کہ ہمارا نفس جو ہے وہ شیطان کے قابو میں چلا جائے، اور ہمیں ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمانا، بدی سے ہمیں نجات دینا کہ برے کام کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو. اور اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی مغفرت، ہر طرح کی معافی ہم مانگتے ہیں، ہم اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر گامزن رکھنا. تو یہ الحمدللہ ہمارا 12واں پارہ جو ہے کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دیجیے گا، اور ہمیں نیکیوں کی مزید ہمیں توفیق دیں، اور مزید اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دیں کہ ہمیں اس کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.